بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور تم جانتے ہو، حسن بن صباح کمرے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چند ایک آدمیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کو بھاگنا پڑا، روپوش ہونا پڑا، مصائب برداشت کرنے پڑے اور انہیں کہیں پناہ لینی پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل کر مدینہ میں پناہ لینی پڑی۔ اگر میں آج ان کھنڈروں میں آ بیٹھا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے اللہ نے فراموش کر دیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ پیغمبروں کے ساتھیوں کو اللہ نے عام لوگوں سے زیادہ اونچا رتبہ دیا ہے۔ تم سب اللہ کی نگاہ میں اونچے رتبے کے افراد ہو۔ تم پر جب بھی مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ وہ یہیں تک کہہ پایا تھا کہ باہر سے ایک آدمی کی بڑی بلند آواز دی، حملہ آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ حسن بن صباح چپ ہو گیا اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سلجوکیوں کا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، ولی کو اطلاع دے دو۔ ان آوازوں کے ساتھ جب دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں تو حسن بن صباح اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں میں ہڑبونگ مچی دیکھی۔ کچھ آدمی قلعے کی ٹوٹی ہوئی خستہ حال سیڑھیوں پر اوپر جا رہے تھے اور کچھ دوسری طرف سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں شور و غل برپا کر رکھا تھا۔ زخمیوں کا کیا بنے گا؟ ہم اتنے بڑے لشکر سے لڑ نہیں سکتے، رک جاؤ۔ حسن بن صباح نے اپنی مخصوص گرجدار آواز میں کہا، جو جہاں ہے وہیں رہے۔ حسن بن صباح بڑے تحمل اور اطمینان سے سیڑھیاں چڑھ گیا اور اس طرف دیکھا جس طرف اس کے آدمی دیکھ رہے تھے۔ کم و بیش 1.5 میل دور 1000 سوار سمندر کی لہر کی طرح چلے آ رہے تھے۔ 1000 سوار بہت بڑی طاقت تھی۔ قلعہ تو محض ایک کھنڈر تھا جس کے دروازے دیمک نے کھا لیے تھے۔ حسن بن صباح کے ساتھ 300 سے کچھ ہی زیادہ آدمی تھے، جن میں آدھے تبریز کی لڑائی میں زخمی تھے۔ ابو علی نے قزوین سے 300 آدمی بھیجے تھے، ان میں زیادہ تر واپس چلے گئے تھے۔ زخمیوں میں چند ایک ہی تھے جو لڑنے کے قابل تھے۔ ان سب کا یہ واویلا تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکیں گے، لیکن وہ اپنے پیر و مرشد یا امام حسن بن صباح کے چہرے پر سکون اور اطمینان دیکھ رہے تھے۔ سالار قزل ساروق کے 1000 سوار قریب آتے گئے۔ ان کی رفتار اتنی سست تھی جیسے وہ آرام آرام سے سفر پر جا رہے ہوں۔ کیا خیال ہے؟ حسن بن صباح نے ایک آدمی سے پوچھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور قریب آنے دیں؟ ساتھ والے آدمی نے کہا، ان کی رفتار بتاتی ہے کہ وار خالی نہیں گیا، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ حسن بن صباح نے کہا، یہاں سے انہیں گھوڑے دوڑا دینے چاہیے تھے، میں کچھ اثر دیکھ رہا ہوں۔ قلعے کی دیوار پر اور نیچے حسن بن صباح کے آدمیوں نے ایسا غل غپاڑا بپا کر رکھا تھا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہر آدمی اپنا ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حسن بن صباح نے دیوار سے اندر کی طرف منہ کر کے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، تیر انداز اوپر آ جائیں۔ چونکہ یہ حسن بن صباح کا حکم تھا اور سب اسے ولی بھی مانتے تھے، امام بھی، اور بعض نے تو اسے پیغمبر بھی بنا دیا تھا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن بددلی اور بزدلی ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہی تھی۔ زخمیوں نے الگ ہنگامہ مچا رکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ تو معذوری اور بے بسی کی حالت میں مارے جائیں گے۔ دوسری طرف نکل بھاگو۔ قلعے سے ایک آواز اٹھی، ہمیں ساتھ لے چلو بھائیو، یہ زخمیوں کی آہ و بکا تھی۔ حسن بن صباح نے دیوار پر کھڑے تیر اندازوں کو دیکھا، پھر اندر کی طرف اپنے آدمیوں کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی۔ باہر دیکھا تو 1000 سواروں کا لشکر قلعے کے قریب آ گیا تھا اور گھوڑے قلعے کے دائیں بائیں پھیلتے جا رہے تھے۔ سالار قزل ساروق اور اس کے سواروں کے چہروں پر وہ غیظ و غضب نہیں تھا جو حملہ آوروں کے چہرے پر ہوا کرتا ہے۔ قزل ساروق کو تو آگ بگولا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان باطنیوں نے ان کے ساتھی سالار امیر ارسلان کو قتل کیا تھا اور انہوں نے 500 سلجوقی سوار مار ڈالے تھے، لیکن قزل ساروق کے چہرے پر اطمینان سا تھا۔ حسن بن صباح نے اپنے آدمیوں کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں لڑنے کا دم نہیں اور نہ ہی ان میں جذبہ ہے۔ اس حقیقت سے تو وہ آگاہ تھا کہ اتنے تھوڑے سے آدمی 1000 سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ اچانک دیوار سے ہٹ کر پیچھے کو مڑا اور وہیں سے اندر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ، مجھے زمین پر اتارنے والے اللہ! حسن بن صباح نے دونوں ہاتھ اور منہ آسمان کی طرف کر کے بڑی ہی بلند آواز میں کہا،
تیرا ایلچی جسے تو نے امامت بخشی ہے بہت بڑی مشکل میں آ گیا ہے۔ اپنی راہ میں لڑ کر زخمی ہونے والے بندوں پر رحم فرما اور اپنی خدائی کی لاج رکھ لے۔ حسن بن صباح پلٹ کر دیوار کی بیرونی طرف چلا گیا۔ سالار قزل ساروق اس کے سامنے تھا۔ اس سلجوقی سالار نے اپنے سواروں کو کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ وہ حسن بن صباح کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ قزل ساروق نے اپنے ایک ماتحت سے پوچھا جو اس کے پاس موجود تھا۔ ماتحت نے اس کے منہ کی طرف دیکھا اور پھر منہ اوپر کر کے دیوار پر کھڑے حسن بن صباح کو دیکھنے لگا۔ حسن بن صباح ایک بار پھر پیچھے کو مڑا۔ اس نے بازو اوپر کیے اور بڑی ہی گرددار آواز میں اعلان کیا، فرشتے اتر آئے ہیں، حوصلوں کو مضبوط رکھو، دشمن بھاگ رہا ہے۔ وہ پھر دیوار کے باہر کی طرف مڑا، دو تیر اندازوں کو بلایا، انہیں کچھ کہا۔ انہوں نے ایک ایک تیر چلایا، ایک تیر ایک سوار کے سینے میں اور دوسرا تیر ایک اور سوار کی شہرگ میں اتر گیا۔ دونوں سوار گھوڑوں سے گر پڑے۔ تم نے میرے سواروں کو کیوں مروایا ہے؟ سالار قزل ساروق نے حسن بن صباح سے پوچھا۔ اپنے سواروں کو یہاں سے لے جاؤ، حسن بن صباح نے کہا، ورنہ تمہارا ہر سوار اسی طرح مارا جائے گا۔ پھر تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑوں کو بھگا دیا جائے گا۔ سالار قزل ساروق نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا اور چل دیا۔ تمام سالار اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ امام نے دشمن کو بھگا دیا ہے۔ قلعے کی دیوار سے بڑی ہی بلند آواز اٹھی، اوپر آ کر دیکھو، اپنے پیر و مرشد کا معجزہ دیکھو۔ ایک اور آواز اٹھی، پیر و مرشد نہیں، کسی نے گلا پھاڑ کر کہا، نبی کہو، خدا کا بھیجا ہوا امام کہو۔ نیچے والے تمام آدمی، جن میں چند ایک عورتیں بھی تھیں، دوڑتے ہوئے اوپر گئے اور حیرت زدگی کے عالم میں جاتے ہوئے سواروں کو دیکھنے لگے۔ سلجوقی سوار جاتے جاتے جنگل کی ہریالی میں تحلیل ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سورج مغرب والی بلند و بالا پہاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ حسن بن صباح دیوار پر ہی کھڑا رہا اور اس کی نظریں وہیں لگی رہیں جہاں سالار قزل ساروق اور اس کے سوار نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ امام کو سجدہ کرو، کسی کی آواز اٹھی۔ سب لوگ جیسے اسی آواز کے منتظر تھے۔ جو دیوار پر تھے وہ دوڑتے آئے، حسن بن صباح کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ نیچے والے آدمی جہاں تھے وہیں سے انہوں نے منہ حسن بن صباح کی طرف کر لیے اور سجدے میں چلے گئے۔ حسن بن صباح کا سینہ تن گیا۔ اٹھو، حسن بن صباح نے کہا۔ سب سجدے سے اٹھے۔ اب ان کے چہروں پر کچھ اور ہی تاثر تھا۔ بعض کے منہ حیرت یا جوش عقیدت سے کھل گئے تھے اور وہ حسن بن صباح کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا اور وہ ابھی غائب ہو جائے گا اور آسمان پر جا پہنچے گا۔ عورتیں جو نیچے تھیں دوڑ پڑیں۔ ہر ایک نے باری باری آگے بڑھ کر حسن بن صباح کا دایاں ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ شام کا دھندلا گہرا ہو رہا تھا۔ قلعے کے اندر مشعلیں جل اٹھیں۔ حسن بن صباح آہستہ آہستہ چلتا سیڑھیوں سے اترا۔ اس کی چال میں اور اس کے چہرے پر جلالی تاثر تھا۔ اس کے ہر آدمی کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس کے قریب ہو کر اسے ہاتھ لگائے اور دیکھے کہ یہ شخص انسان ہے یا اللہ کی پسندیدہ کوئی آسمانی مخلوق ہے۔ تبریز میں بھی اس نے اللہ سے مدد مانگی تھی تو اللہ نے ایسی مدد بھیجی تھی کہ سلجوکیوں کے تمام سوار مارے گئے تھے۔ شام کھانے کے بعد قلعے میں جشن کا سماں بن گیا۔ عورتوں نے گیت گائے، آدمی پاگلوں کی طرح ناچے۔ انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا اور تھوڑے سے وقت میں پکا بھی لیا تھا۔ وہاں کوئی چیز نہیں تھی تو شراب نہیں تھی۔ شراب حسن بن صباح نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے پیروکار اور مرید شراب کو اللہ کے حضور پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ فتح کا یہ جشن بہت دیر بعد ختم ہوا۔ سب سے زیادہ خوش تو وہ آدمی تھے جو لڑنا تو دور کی بات ہے، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ وہ بال بال بچ گئے تھے۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ حسن بن صباح اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ فانوس جل رہا تھا۔ شراب کی سراہی اور پیالے سامنے رکھے تھے۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا جس کا نام اسماعیل تھا اور ایک جوان سال عورت بھی تھی۔
وہ ایک حسین عورت تھی جس کی آنکھیں مسکراتی تھیں۔ اس کے ہونٹوں کے تبسم میں ایسا تاثر تھا کہ دیکھنے والا اس سے نظریں ہٹا نہیں سکتا تھا۔ یہ ادھیڑ عمر آدمی وہی تھا جو قزل ساروق کو صبح سویرے وادی میں ملا تھا اور اس نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ حج کر کے آیا ہے۔ اس کے ساتھ جو بیوی تھی وہ یہی عورت تھی جو حسن بن صباح کے پاس بیٹھی شراب پی رہی تھی۔ یہ اس شخص کی بیوی نہیں تھی، یہ حسن بن صباح کے خصوصی اور خفیہ گروہ کی عورت تھی، اور ان کے ساتھ وادی میں جو 2 لڑکے تھے وہ تبریز سے آئے ہوئے ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ خوش نصیبی یہ ہوئی کہ یہ ہمیں جلدی مل گئے، میں نے انہیں غلط راستے پر ڈال دیا تھا، اسماعیل نے کہا۔ وہ ٹھیک راستے پر آ رہے تھے، اس راستے سے وہ جلدی یہاں تک پہنچ جاتے۔ میں نے یہ سوچ کر انہیں غلط راستے پر ڈال دیا تھا کہ کھجوروں اور پانی کو اپنا اثر پورا کرنے کا وقت مل جائے۔ آپ نے بتایا تھا کہ ان میں جو چیز ملائی گئی ہے اس کا اثر دیر سے شروع ہوتا ہے۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے ایک خوشی یہ بھی ہے کہ اس دوائی کا یہ پہلا تجربہ کیا گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اس حد تک کامیاب ہوگا کہ 1000 کے لشکر کو ذہنی طور پر مفلوج کر دے گا، اور مفلوج بھی اس طرح کرے گا کہ متاثرہ آدمی ہر کام ٹھیک ٹھاک کرے گا لیکن جذباتی لحاظ سے اتنا سرد ہو جائے گا کہ کسی کو لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں للکارے گا، اور اگر اسے کوئی للکارے گا تو وہ بزدلوں کی طرح منہ موڑ جائے گا۔ تو کیا یہ لشکر صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچ جائے گا؟ اسماعیل نے پوچھا۔ کیا وہ یہاں تک صحیح سلامت نہیں پہنچ گئے تھے؟ حسن بن صباح نے کہا۔ وہ جو تمہارے بتائے ہوئے اتنے دشوار راستے سے یہاں تک پہنچ گئے تھے واپس بھی چلے جائیں گے۔ یہ اثر کب تک رہے گا؟ اسماعیل نے پوچھا۔ شاید 2 دن تک، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ ایک اور بات امام، اس جوان سال عورت نے پوچھا، ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ اسی دوائی کی زیادہ مقدار کھجوروں اور پانی میں ملا دی جاتی تاکہ یہ لشکر جہاں تھا وہیں سے واپس چلا جاتا؟ اس میں ایک راز ہے، حسن بن صباح نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس لشکر کو وہیں سے واپس بھیجا جا سکتا تھا، اور جس عقیدے سے انہوں نے تمہاری دی ہوئی کھجوریں اور ندی کے پانی کو آب زمزم سمجھ کر منہ میں ڈال لیا تھا، انہیں انہی کھجوروں اور پانی میں زہر بھی دیا جا سکتا تھا جس کا نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے نہ بو، لیکن انہیں یہاں تک زندہ آنے اور زندہ واپس جانے دیا گیا۔ ولی اور پیغمبر ہر کوئی نہیں بن سکتا، بنتا وہ ہے جس کی سوچ آسمانوں تک چلی جاتی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ معجزہ دکھانا تھا جو ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے کہنے پر آسمان سے مدد آئی جو نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان آدمیوں نے دیکھا کہ اتنا طاقتور گھڑ سوار لشکر میری ہلکی سی للکار پر واپس چلا گیا۔ اب یہ لوگ جہاں جائیں گے میرا یہ معجزہ سنائیں گے۔ انسانی فطرت میں زیب داستان بھی موجود ہے، اس لیے یہ لوگ میرا معجزہ بیان کرتے زیب داستان کے لیے مبالغہ آرائی کریں گے کہ 300 انسان 3000 بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد کو میرے پاس کھینچ لائیں گے، بلکہ یہ تعداد کھینچی ہوئی آئے گی۔ بیشتر مورخوں نے تبریز کی لڑائی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سالار امیر ارسلان اور اس کے سوار مارے گئے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک باطنی سردار ابو علی نے قزوین سے 300 باطنی سواروں کی کمک بھیجی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ نے غصے کے عالم میں سالار قزل ساروق کو 1000 سوار دے کر بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ واپس آؤ تو حسن بن صباح تمہارے ساتھ ہو، زندہ یا مردہ۔ یہ سب باتیں تو ان مورخوں نے لکھی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی گمنام سا قلعہ تھا، یہاں سے بھی حسن بن صباح کے پیروکار بھاگ نکلنے پر اتر آئے تھے، اور حسن بن صباح نے تبریز والا مظاہرہ کیا تھا کہ وحی نازل ہو گئی ہے اور خدائی مدد آ رہی ہے۔ یہ سن کر سب کے حوصلے قائم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان مورخوں میں سے کسی نے بھی نہیں لکھا کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوا۔ یہاں آ کر ان کی لکھی ہوئی تاریخ ایسے اندھیرے میں چلی جاتی ہے جہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ حسن بن صباح قلعہ الموت پہنچ گیا تھا۔ داستان گو نے قزل ساروق اور اس کے سواروں کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کا جو واقعہ سنایا ہے، یہ 3 غیر معروف سے مورخوں نے کچھ ایسے حوالوں اور دلائل سے لکھا ہے کہ یہ قابل قبول اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ ان میں اٹلی کا ایک تاریخ نویس بینسولینی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کی تحریریں
اطالوی زبان میں ملتی ہیں جن کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ واقعہ افسانوی سا لگتا ہے، لیکن حسن بن صباح کو خدا نے ایسا دماغ دیا تھا جسے اگر مافوق الفطرت یا بالائی سطح کا انسان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس تاریخ کا مطالعہ گہرائی میں جا کر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے ابلیسی فرقے کی بنیاد انسان کی فطری کمزوریوں پر رکھی تھی۔ ان میں ایک تو عورت اور دوسری تھی نشہ۔ یہ دونوں چیزیں جب انسان کے دماغ پر غالب آ جاتی ہیں تو پھر وہ انسان اگر ضرورت پڑے تو اپنے بچوں تک کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح کی کامیابی کا راز حشیش اور حسین عورتیں تھیں۔ حسن بن صباح جہاں بھی جاتا تھا اس کا جاسوسی کا نظام اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ تبریز سے نکلا تو اس نے اپنے 2-3 آدمی اس علاقے میں چھوڑ دیے تھے۔ سالار قزل ساروق تبریز پہنچا تو اتنی دور بیٹھے ہوئے حسن بن صباح کو اطلاع مل گئی۔ اگر نیم پاگل سا شخص قزل ساروق کے جاسوس کو نہ بتاتا کہ حسن بن صباح کا قافلہ فلاں طرف گیا ہے تو وہاں تک کوئی بھی نہ پہنچ سکتا، لیکن انہیں 2-3 مکانوں میں سے ایک آدمی نے حسن بن صباح تک اطلاع پہنچا دی کہ اس کی نشاندہی ہو گئی ہے اور 1000 سواروں کا لشکر آ رہا ہے۔ حسن بن صباح کو اطلاع ملی تو اس نے وہاں سے کہیں اور بھاگنے کے بجائے یہ طریقہ سوچ لیا جو بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اپنا خفیہ گروہ ساتھ رکھا ہوا تھا جس میں اسماعیل بھی تھا اور خدیجہ بھی۔ فوراً یہ طریقہ سوچ لیا گیا تھا۔ پھر جس طرح اسماعیل اور خدیجہ میاں بیوی کے روپ میں 2 لڑکوں اور ایک ٹٹو کے ساتھ روانہ ہو گئے، یہ حسن بن صباح کے دماغ کا بے مثال کمال تھا۔ اسماعیل اور خدیجہ رات بھر ان سواروں کے انتظار میں ایک جگہ بیٹھے رہے تھے۔ صبح انہیں یہ لشکر مل گیا۔ سالار قزل ساروق اپنے سواروں کے آگے آگے گھوڑے پر سوار چلتا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے ذہن سے یہ اتر ہی گیا ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے وہاں آیا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے لوگ سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوں۔ ان کے دماغ صحیح کام کر رہے تھے، وہ راستہ بھولے نہیں تھے۔ ان کے دماغ اس وقت بھی حاضر تھے جب وہ بڑی خطرناک حد تک پہاڑی راستوں پر جا رہے تھے۔ البتہ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ کہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ بھی کرنا ہے۔ انہوں نے دن کے وقت پڑاؤ کیا، کھانا تیار کیا، کھایا بھی اور سو گئے۔ چونکہ ان کے احساس زندہ نہیں تھا اور یہ احساس سویا ہوا تھا، وہ ایسے سوئے کہ اگلی صبح جاگے اور چل پڑے۔ تاریخوں میں یہ کھوج نہیں ملتا کہ وہ کتنے پڑاؤ کر کے مرو پہنچے۔ یہ سراغ ملتا ہے کہ وہ مرو سے ابھی کچھ دور ہی تھے تو سالار قزل ساروق نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو بلایا۔ وہی ماتحت جو خوش و خرم چلے آ رہے تھے اب کسی اور ہی ذہنی کیفیت میں تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور تذبذب کے تأثرات تھے۔ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ سالار قزل ساروق نے ان سے پوچھا اور اپنی کیفیت یوں بیان کی، لگتا ہے ہم خواب میں کہیں گھومتے پھرتے رہے ہیں اور شاید حسن بن صباح کو دیکھا تھا۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، ایک ادھیڑ عمر ماتحت نے کہا۔ کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک حاجی، اس کی بیوی اور 2 بیٹے ملے تھے، ایک اور ماتحت کمانڈر نے کہا۔ پھر مجھے ندی تک یاد ہے۔ سالار قزل ساروق یوں چونک کر سیدھا ہو گیا جیسے سب کچھ یاد آ گیا ہو۔ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اس نے کہا۔ ہم سلطان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، لیکن میرے رفیقو، سلطان کے آگے جھوٹ نہیں بولنا۔ جو ہوا ہے وہ من و عن بیان کرنا ہے۔ اگر سلطان کو رحم آ گیا تو وہ ہمیں معاف کر دے گا، ورنہ وہ جو بھی سزا دے گا وہ ہم دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ پھر یوں کرو دوستو، ایک ماتحت کماندار نے کہا، اگر سلطان نے ہمیں سبکدوش کر دیا تو آؤ حلفیہ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے طور پر سب مل کر حسن بن صباح کو زندہ یا مردہ سلطان کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے گروہ کے ایک بھی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر سلطان نے ہمیں قید کر دیا، ایک اور کماندار نے کہا، تو ہم اسے کہیں گے کہ ہمیں اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آزاد کرے۔ یہ بھی سوچ لو دوستو، سالار قزل ساروق نے کہا، حسن بن صباح کی جگہ کوئی اور دشمن ہوتا تو سلطان ہماری اس غلطی کو جو ہم سے دھوکے میں ہوئی معاف کر دیتا، لیکن یہاں معاملہ حسن بن صباح
اور اسلام کے تحفظ کا ہے۔ سلطان مجھے اور تم سب کمانداروں کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، اور مجھے توقع سزائے موت کی ہی ہے، لیکن ہماری وفاداری یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے جائیں گے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو سالار قزل ساروق پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ اس نے ایک بار بھی ایسے شک کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کا یہ سالار ناکام لوٹے گا۔ اس کا دانشمند وزیر خواجہ حسن توسی نظام الملک 2-3 بار کہہ چکا تھا کہ غزل ساروق کا کوئی پیغام نہیں آیا، کم از کم ایک پیغام تو آنا چاہیے تھا۔ لومڑی کا شکار آسان نہیں ہوتا خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ حسن بن صباح جنگجو دشمن نہیں، وہ لومڑی ہے، وہ دکھاتا تلوار ہے اور مارتا برچھی ہے۔ ہمارا سالار امیر ارسلان اس کے دھوکے میں مارا گیا ہے، وہ ان باطنیوں سے 2 بدو لڑائی لڑا ہے، لیکن اس پر وار پیٹھ پیچھے سے ہوا تھا۔ غزل ساروق دھوکے میں نہیں آئے گا، وہ وثوق سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ واپس آئے گا تو حسن بن صباح زندہ یا مردہ اس کے ساتھ ہوگا، نہ ہوا تو وہ خود بھی واپس نہیں آئے گا۔ نظام الملک خاموش رہا، جیسے سلطان ملک شاہ کی اس بات کو وہ خوش فہمی سمجھا ہو اور اسے غزل ساروق کی کامیابی مشکوک نظر آ رہی ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ خواجہ حسن توسی دانشمند اور دور اندیش تھا، اس کی نگاہیں اس حد سے آگے نکل جایا کرتی تھیں جس حد تک ملک شاہ کی نگاہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ملک شاہ اس کی دور اندیشی کا قائل تھا۔ یہ الفاظ سلطان ملک شاہ کے ہی ہیں کہ خواجہ حسن توسی روح کی آنکھ سے دیکھتا اور روحانی طاقت سے مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ پھر ایک روز جب سورج ڈھل رہا تھا، سلطان ملک شاہ کے محل کے قریب ایک بڑی ہی بلند آواز اٹھی، لشکر واپس آ رہا ہے۔ پھر دوڑتے قدموں کے ساتھ آوازوں کا طوفان آ گیا، سالار غزل ساروق آ رہا ہے، لشکر پورا معلوم ہوتا ہے، فاتح آ رہے ہیں۔ سلطان عالی مقام دربار نے سلطان ملک شاہ کو اطلاع دی، سالار غزل ساروق کا لشکر واپس آ رہا ہے، شہر سے ابھی کچھ دور ہے، ہمارا اور نظام الملک کا گھوڑا فوراً تیار کرو۔ ملک شاہ نے کہا۔ نظام الملک باہر کی آوازیں سن کر ملک شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ہم غزل ساروق کا استقبال شہر سے باہر کریں گے، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ سلطان اور نظام الملک گھوڑوں پر سوار شہر سے نکل گئے۔ محافظ دستے کے 4 سوار ان کے آگے اور 12 پیچھے جا رہے تھے۔ سالار غزل ساروق اور ان کے 1000 سوار شہر سے تھوڑی دور ہی رک گئے تھے۔ غزل ساروق نے ہمیں دیکھ کر بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی۔ ملک شاہ نے نظام الملک سے کہا، کیا یہ فتح کے نشے کا اظہار ہے؟ اس کا چہرہ اور اس کا انداز فتح والا نہیں لگتا۔ نظام الملک نے کہا، اگر یہ فتح کے نشے سے سرشار ہوتا تو ہمیں دیکھتے ہی گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہم تک پہنچ چکا ہوتا۔ یہ تو لگتا ہے بڑی مشکل سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور لشکر بھی خاموشی سے آ رہا ہے، سلطان ملک شاہ نے کہا اور گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی۔